مسجد قبلتین کے پاس ہم پہنچنے والے ہیں، راستے میں ہیں انشاءاللہ۔ ہماری جو نیکسٹ زیارت ہے وہ مسجد قبلتین ہے۔ مسجد قبلتین پہ آیا ہوا ہوں، اب مسجد قبلتین پہ نفل پڑھوں گا اور آگے ادھر کی طرف جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں مسعود خالد، آپ کو ایک اور بلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کو ہم باقی کی زیارتیں پر لے کے جا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو مدینہ کی چند جگہوں کی زیارتیں دکھائی تھی، آج ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں اور باقی کی زیارتیں دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو چلیے ابھی جا رہے ہیں مسجد قبلتین کے پاس، آ گئے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں نماز میں ہی قبلہ تبدیل کیا گیا تھا۔ ظہر یا عصر کی نماز میں وہی نازل ہوئی تھی کہ قبلہ ابھی بیت المقدس سے ہٹ کر مسجد حرام کعبہ کی طرف رخ کر دیا گیا ہے۔ مسجد حرام کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے تو ایک ہی نماز میں قبلہ چینج کر لیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتے تھے کہ کیونکہ وہی آ گئی تھی نماز میں تو قبلہ چینج کرنا پڑا، تو سب نے قبلہ چینج کر لیا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا قبلہ، اب مسجد الحرام کعبہ کی طرف پڑھتے ہیں نماز اپنا منہ کر کے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ دو ممبر ہیں اس مسجد میں، ایک سائڈ پہ بیت المقدس والا ممبر اور دوسری سائڈ پہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں وہ والا ممبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد سعد ابن غنم ابن کعب نے 2 AH 623 CE میں بنائی گئی تھی، اور یہ دنیا میں ان چند مساجد میں سے ہے جو دو ممبر قبلے کی طرف اشارہ کرنے والے نشان کو الگ الگ رخ میں رکھتے ہیں۔ 1987 میں بادشاہ فہد کی حکومت کے دوران مسجد کو پوری طرح سے گرایا گیا اور دوبارہ بنایا گیا تھا۔ الحمدللہ نفل پڑھ لیے، دو نفل پڑھے یہاں پر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری میرے نفل کو قبول عطا فرمایا ہمیں اس میں۔ ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب جگہوں میں مساجد بنائی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ مسجد قبلتین اتنی بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، کافی بڑا رقبہ ہے اس کے اندر، کافی پبلک آ جاتی ہے الحمدللہ۔ یہ اس کے نیچے کا راستہ ہے، یہ ساری باہر سے مسجد قبلتین کی سائڈ ہے۔ یہ دیکھیں بسیں آئی بھی ہیں، یہ سارے حاجی لوگ آئے ہوئے مسجد کے لیے۔ یہاں پر بھی یہ کبوتر وغیرہ دیکھیں، کبوتر وغیرہ یہاں پہ بھی بہت ہے۔ یہ دیکھیں مسجد قبلتین بڑی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ مسجد جمعہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جمعے کی نماز پڑھی تھی مدینہ میں، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھ دیا گیا تھا۔ مسجد جمعہ مدینہ کی حد کے اندر واقف ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کے بعد پہلی جمعے کی نماز پڑھائی تھی۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 2.5 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہے۔ جی آپ کو مسجد قباء دکھاتے ہیں۔ مسجد قباء کا اجر ایسا ہے جس میں آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ایک عمرے کے برابر ثواب ہے، ایک عمرے کے برابر ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں 2 نفل بھی پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے عمرے کا ثواب بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پرندے موجود ہیں، چلے آئیے ان میں کچھ دانہ ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیں مسجد قباء، چلے آئیے مسجد قباء میں نفل پڑھنے جا رہے ہیں۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر کیوں ہیں؟ تو 2 روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور یہاں سے عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے تو منع ہو گیا تھا، تو اور صحابہ کافی ترس رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں جا سکتے عمرے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ کا دل کرے کہ عمرے کے لیے جانا ہے اور جب اجازت نہ ہو تو آپ 2 رکعت نماز نفل یہاں آ کے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا اجر ایک عمرے کے برابر رکھا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مکہ میں جو صحابہ تھے وہ مکہ میں
مکہ میں سے عمرہ کر سکتے تھے اور یہاں پر نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس صحابہ کا دل کرے کہ وہ عمرہ کرے، وہ مسجد قباء میں آ جائے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کا اجر ویسا ہی ہے جیسا وہ وہاں پر مکہ میں جا کے عمرہ کرے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا گیا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ تو جس زمانے کی یہ بات ہے اس زمانے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے آیا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس عمرے کا اجر پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ مسجد قباء آپ رش دیکھیں، ماشاءاللہ قباء ماسک اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 AD میں بنائی تھی جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے اسلامی تقویم کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مطابق یہ مسجد 14 صدیوں سے زیادہ پرانی ہے۔ بھائی یہ دیکھیں مسجد قباء میں نماز قباء بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے اور اس کی اہمیت لاکھوں مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے جو اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں ہر عبادت کے ایک بہت اہم مقام ہوتا ہے، اور ایک مسجد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی گئی ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ایک خواہش ہے کہ وہ اسے اپنی موت سے پہلے دیکھے انشاءاللہ۔ یہ مسجد سب سے افضل مقام میں سے ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو ان کے اونٹنی یہاں پر آ کر رکی تھی اور یہاں پانی پینے کے لیے بیٹھی تھی جو حضرت ابو ایوب الانصاری کے کنویں کا تھا۔ اس واقعات کی بنا پر ہی یہ مسجد مبارک مقام بن گئی۔ اس کے علاوہ یہ مسجد تبرکات بھری ہے کیونکہ ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں پر 3 سے 4 دن گزارے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سیٹرڈے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر یا پیدل جا کر قباء مسجد جایا کرتے تھے جہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ مسجد قباء مسلمانوں کی پہلی مسجد جو مدینہ تو منورہ میں بنی تھی، اس کی بنیاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنے کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ایسا ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے آیا اور یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ جب ہم عمرے کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ عمرہ قبول ہوگا کہ نہیں، لیکن یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنے کا مطلب ہے مقبول عمرہ کا ثواب۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو آنا نصیب کریں انشاءاللہ۔ اس مسجد قباء اسلام کی بڑی پہلی مسجد ہے۔ آپ دیکھیں رہے ہیں کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، کتنا ہجوم نظر آ رہا ہے اور بہت ہی مقدس جگہ ہے، اس لیے لوگ یہاں پر زیارتوں کے لیے آتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ماحول ہے یہاں پر۔ تمام حاجی یہاں پر ضرور آتے ہیں اور ایک دفعہ ضرور چکر لگاتے ہیں۔ کتنی رونق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان رونقوں کو سلامت رکھے اور ہمیں بار بار آنا نصیب کرے انشاءاللہ۔ بڑی مسجد ہے کہ ماشاءاللہ کافی پبلک آئی ہوئی ہے یہاں پہ نفل پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی یہاں حاضر ہے اس کی تمام لائق حاجات پورا کر اور ان کے نفل کو قبول عطا فرما اور اس کا عمرے کا ثواب عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ غرض بیل آپ کی آنکھوں کے سامنے بیر غرض ہے۔ بیر غرض کا مطلب ہوتا ہے زمین میں گرنے کا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کنواں جنت کے کنووں میں سے ایک کنواں ہے؟ کنواں اتنا خوش نصیب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کنویں کو پانی پیا تو اس کا پانی کھارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور شہد انڈھیلا تھا اس میں، جس کی وجہ سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا تھا اور آج تک اس کا پانی میٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی ظاہری وصال کے بعد اسی کنویں کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ مجھے 7 ڈول پانی سے غسل دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ صبح میری ایسی کنواں پر ہوئی ہے جو کہ جنت کا کنواں میں سے ایک کنواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے پانی سے غسل دیا گیا تھا۔ یہ کنواں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل اسی طرح دکھتا ہے اور کل بروز قیامت اس کو اسی طرح جنت میں اتارا
लिया जाएगा। अल्लाह सुब्हान ताला दुनिया और आखिरत में इसके पानी पीना नसीब फरमाए। जब मैं गया था तो ये बंद था, यहाँ पे पानी नहीं पी सका मैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस से रवायत है कि 7 डोल पानी मस्जिद नबवी के पास ले कर गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई थी। अब इसके बाद हम इस खूबसूरत बाग में आ गए हैं, मज़रा अल फ़ुक़ैर। इस बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूरों के दरख्त लगाए थे। हज़रत सलमान अल फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद करवाने के लिए ये बाग एक यहूदी के कब्ज़े में था, तो उसने डिमांड की थी कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद करवाने के लिए आप मुझे 300 दरख्त लगा के दें खजूरों के, जो पहले साल ही में उन पर खजूरें लगे। इस बाग में क्योंकि खजूर, आप देख सकते हैं कि इस बाग में कितने दरख्त हैं। इस बाग में क्योंकि खजूरों के दरख्त में 300 दरख्त लगवाए थे। अब ये वो दरख्त तो नहीं है क्योंकि खजूरों के दरख्त तकरीबन 100 साल तक जिंदा रहते हैं, अब तो नए दरख्त लग चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 दरख्त लगाए थे। ये बहुत ही खूबसूरत बाग है जिसके नस्ब है सलमान फ़ारसी गार्डन। इस मार्केट को खजूर मार्केट भी कहा जाता है। इस मार्केट से खजूर तब ही लेनी चाहिए कि जब आपको खजूरों की थोड़ी बहुत पहचान होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो रेट की खजूरें मिल रही हैं वो मुनासिब हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटी की खजूरें को मिक्स कर दिया जाता है या अलग अलग रेट में देते हैं। तो बेहतर यही कि अगर आप किसी को जानते हैं जो खजूरों के पहचान रखता हो तो आप आइए और खजूरों को अपने लिए खरीद फरोख्त कर लें, अगर आप करना चाहते हैं खरीद, या फिर किसी अच्छी जगह से लें या किसी ऐसे शख्स के साथ जाकर ले जो खजूरों की पहचान रखता हो। मदीना के मशहूर खजूर मार्केट अंदर का मंजर देखें आपने, कितना रश होता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितने बड़ी मार्केट है ये देखें, ये पीछे दूर तक फैले हुए खजूरों के बागात जो है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मक्का और मदीना के तारीख़ी मकामात पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाली हैं और उम्रा और हज पर जाने का इरादा जो भी रखता है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आखिर में ये ही दुआ है कि आप सबको, आप सबके वालिदैन के साथ सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती और खैर के साथ अदब और कबूलियत वाली हाज़री नसीब करे। बार बार आपको मक्का और मदीना की हाज़री नसीब करे, हरमैन शरफैन की हाज़री आपकी बार बार अल्लाह सुब्हान ताला मंजूर करे आपका आना इंशाअल्लाह। बार बार मुझे और मेरे वालिदैन को और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।